پاکستان کا مسئلہ صرف یہ جوڈیشری نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت ایک اچھی کوشش ہے کہ اسپیشل کمیٹی بنائے گی، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل رہیں، اس کی مستقل ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اتحادی اور اپوزیشن قائل کر دو اور دلیل کے ساتھ اس مسودے پہ کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے بعد کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریفارمز آئیں گی اور ہم لوگ اس کو مثبت طریقے سے جو عوامی مفادات میں ہیں اس کو ہم پاس کریں گے۔ لیکن جہاں تک عدالتی اصطلاحات کی باتیں سنتے تھے کہ ججز ڈونٹ اسپیک بٹ ججمنٹ اسپیک، اسی طرح یہ سنتے تھے کہ جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائڈ، اس طرح کے جتنے بھی عدالتی محاورے ہیں وہ ہمارے اس نظام کے اوپر ٹھیک ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں آپ کسی جج کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے، میں کسی بھی جج کے کنڈکٹ پہ نہیں، میں پورے نظام پہ بات کر رہا ہوں، اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عدالت میں ہر سطح پہ ریفارم کی ضرورت ہے۔ اسپیکر صاحب، معاشرے اور ریاست کے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے قوانین ضروری ہیں، اور انسان کی فلاح معاشرے کی بقا آئین اور قانون کے اندر ہے، اور جہاں آئین اور قانون ہی کمزور ہوں وہاں نہ انسان کی بقا ہے نہ معاشرے کی فلاح۔ اسی طریقے سے کسی نے چرچل سے پوچھا کہ اگر جرمنی کی فوجیں برطانیہ پہ حملہ کر دیں تو کیا ہوگا، ملک کی سلامتی کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا مجھے فوجوں سے خطرہ نہیں ہے، یہ بتاؤ میرا عدالتی نظام ٹھیک کام کر رہا ہے؟ تو کہا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو کہنا پھر برطانیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے کہیں سے بھی کوئی بھی فوج آ جائے۔ یہ ہے عدالت کی اہمیت۔ اسی طریقے سے مولا علی کا قول ہے کہ بھئی کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں جو آج ہمارا 138 میں سے 130واں نمبر ہے، ماشاءاللہ 138 ممالک کا انڈیکس میں ہمارا 130واں نمبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سول جسٹس اور کرمنل جسٹس دونوں کمرشلائز ہو گئے ہیں۔ صرف ہم اپنی کیسز کی اگر بات کریں، اسپیکر صاحب مجھے 5 سال لگ گئے عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس واقعے کے وقت ملک میں نہیں تھا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر تھا، مجھے 5 سال لگ گئے عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ملک میں نہیں تھا۔ میں نے ویزے دے دیے، پاسپورٹ دے دیے، ایگزٹ دے دی، انٹرنس دے دی، میں نے وہاں سے انویٹیشن بھی دے دیا۔ ATC کی عدالت میں مجھے 5 سال جج کو یہ قائل کرنے میں لگ گیا بھائی میں ملک میں نہیں تھا، میرے بچے ملک میں نہیں تھے۔ 5 سال بعد بری ہوا میں 22 مقدمات میں، میری غیر موجودگی میں 22 مقدمات درج ہوئے، اور 5 سال بعد عدالت کو یقین آ گیا کہ میں ملک میں نہیں تھا۔ اور سر 8 سال آپ کو بھی لگے۔ اسی طریقے سے ایک اور عجیب واقعہ میرے ساتھ یہ کہ جناب میں نے ایک سندھ ہائی کورٹ میں کیس کیا، اور میں نے کہا بھائی جعلی بھرتیاں ہو رہی ہیں، جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے، جس کے سامنے کیس لگا اس پہ سپریم کورٹ میں 3000 بھرتیوں کے جعلی کیس تھے، یعنی جس محترم جج کے آگے کیس لگا ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جعلی بھرتیوں کے کیس تھے۔ تو میرا تو مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال یہ جوڈیشل ریفارم بہت ضروری ہے، اور وہ ڈائلاگ بالکل ٹھیک ہے، وہ تاریخ پہ تاریخ۔ ابھی لاسٹ ایئر پتہ چلا 14 سال بعد ایک آدمی جیل میں مر گیا اور 6 ماہ بعد وہ بری ہو گیا، یعنی 14 سال بعد اس کا انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، 6 ماہ بعد وہ بری ہو گیا باعزت۔ یہ ہمارے فیصلے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ، اسپیکر صاحب ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہماری عدالتوں کا ہے، ہمارے یہاں بورڈ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڈیشل کمیشن میں جب ہماری پارلیمانی کمیٹی بنے گی تو یہ میں ضرور بھیجوں گا کہ صبح 8 بجے لوگ پورے انٹیریئر سے، پنجاب سے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آگے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور 9 بجے انہیں پتہ چلتا ہے جناب بورڈ ڈسچارج ہو گیا، کوئی پرائر انفارمیشن نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جناب روسٹر چینج ہو گیا، 6 مہینے ایک بینچ کے آگے کیس چلا، ہم نے ان کو ہضم کروا دیا کیس، اور اس کے بعد وہ بینچ چینج ہو گیا، دوسرے کے بعد چلا گیا، اب پھر دوبارہ الف لام دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ تو 5 سال 6 سال ایک کیس کی پروسیڈنگ کا ایوریج